السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. معزز سامعین، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے، اور اللہ حکم الحاکمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں بے شک تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور مال جسے تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر تمہارے جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہے، تو پھر انتظار کرو کہ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں. تو گویا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ دنیاوی متاع اور دنیاوی چیزیں اور یہ دنیاوی رشتے جو ہمارے ہیں، جو سب سے قریب ترین رشتے ہیں، ان سے بھی زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. سورہ احزاب میں اسی موضوع پہ فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں کے لیے ان کے نفسوں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ روضۃ المحبین میں لکھتے ہیں: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ولا یتم لهم مقام الایمان حتی یکون الرسول احب الیہم من انفسہم فضلا عن ابنائہم و آبائہم. ابن قیم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر جو مقام ہے ایمان کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں انہیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کے بیٹے اور باپ ان کے نزدیک جو ہے ان سے زیادہ محبت ہو، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں، تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس کے والد سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ. تو یہ حدیث جو ہے یہ سب سے واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ نبی علیہ السلام کی محبت واجب ہے. اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد اور اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ نہ ہو. کہا احب الیہ من والدہ، والد سے بھی زیادہ، وولدہ اور اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے.
تو یہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی تابعداری ہو، آپ کے احکام کو مانا جائے، جس سے آپ روکیں اس سے رک جائیں۔ بخاری کے اندر 6632 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر قال ابن حجر أي الآن عرفت فنطقت به بما يجب۔ بخاری کے اندر 6632 نمبر حدیث، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے عمر بن الخطاب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور کہا اے اللہ کے رسول، عمر کہتے ہیں آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے عمر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نہیں، ایسے نہیں ہوگا ایمان پورا۔ تو عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر اب ایمان پورا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں کسی میں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ محبت بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی بندے سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور بندہ ناپسند کرے کہ وہ کفر کے اندر چلا جائے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ تو اس طرح کی بہت سی احادیثیں ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا معیار اور تقاضا قرار دی گئی ہیں۔ اور حدیث انس تو اتنی عجیب اور اتنی سبحان اللہ اتنی عظیم حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ فاعرض عنہ، نبی علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ پھر آپ نے سوال دہرایا اور کہا ما عددت لها، اس نے جب بار بار پوچھا تو آپ نے پوچھا ماذا، اور ما اعددت لها، کیا تیاری تو نے اس کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فإنک مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور ایک اور روایت میں انس کہتے ہیں ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک مع من احببت فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم۔ دوسری روایت میں ہے کہ انس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اور کہنے لگے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ بندے کو محبت جو ہے کن سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ سے اور نیک لوگوں سے۔ اور جو محبت کرتا ہے ان غلیظ لوگوں سے، ان شیاطین سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فلاں ایکٹریس پسند ہے جی، کسی کو فلاں جو ہے وہ سٹار پسند ہے، کسی کو فلاں جو ہے ریسلر پسند ہے، تو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو ہمیں اپنی محبت کا معیار بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے اور کس سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ قیامت کے روز جس سے محبت ہوگی بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ
اپنے ساتھ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو، اس کے صحابہ سے ہو، علماء سے ہو، اتقیاء سے ہو، اصفیاء سے ہو اور نیک لوگوں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پہ کرے اور جنت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔